کہ اللہ اچانک حکم لائے قبلے کو بدلنے کا. سنو بہت توجہ سے، بہت اہم باتیں ہیں. حکم لائے قبلہ بدلنے کا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کے ساتھ ساتھ پلٹ جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور کوئی نہیں کہا نہیں جی وہ پہلا قبلہ ہی صحیح تھا، بس اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. آزمانے کے لیے لائے حکم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے. یہ بات ہے صاف کہ اسباب تو سب سے پہلے شرک اور توحید کے امتحان کے لیے ہیں، کہ تم اسباب کی دنیا میں شرک پر ہو یا توحید پر. سیدھی بات ہے کہ تم زمین کی نسبت غلے کی نسبت زمین کی طرف کرو گے تو تمہیں لامحالہ کہنا پڑے گا کہ زمین سے ہو رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے زمین سے. تو زمین کا شکریہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، کرنے والے تو ذات اللہ کی ہے، مگر ہم تو بتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے ذریعے سے ہوا ہے. تو سمجھتے تھے کہ شکلیں سب برابر ہیں، چاہے وہ بتوں کی شکلیں ہوں یا زمین کی شکلیں ہوں، وہ چاہے بتوں کی شکلیں ہوں یا تجارت کی شکلیں ہوں، وہ چاہے بتوں کی شکلیں ہوں یا حکام کی شکلیں ہوں، شکلیں سب برابر ہیں. شکلیں سب برابر ہیں. جی ہاں، یہ شکلیں سب برابر ہیں، شکلیں سب برابر ہیں. یہ اصل بات ہوئی. تو یہ کہا کہ ہاں بھائی زمین کا بھی شکریہ ادا کرو، کہ زمین کی جے، ہاں کہ زمین کی جے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کا شکریہ ادا کر دیں، کہ اے محمد تم اپنے معبود کا شکریہ ادا کرتے ہو، ہم بھی آپ کے معبود کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ہماری آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم معبود کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان بتوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں، معبود کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ہمارا آپ کا یہ اختلاف ہے. میں آپ سے ضرور عرض کر رہا ہوں، مشرکین کا آپ سے اختلاف اس پر نہیں تھا کہ اللہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ اس پر سے وہ مانتے تھے کہ ہاں اللہ کرتے ہیں. اختلاف اس میں تھا کہ آپ بتوں کا انکار کرتے تھے، اور وہ اللہ کی اقرار کے ساتھ بتوں کا بھی اقرار کرتے تھے کہ یہ بھی ساتھ میں ہیں. یہ فرق تھا، اس کو سمجھنا چاہیے. تو ان کی چاہت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کا بھی خیال کریں، اپنے معبود کی دعوت تو دیں لیکن ہمارے بتوں کی بھی دعوت دیں. سنو، یہ ہماری شکلیں ہیں، ہاں. اس لیے میں ضروری بات کر رہا تھا کہ اللہ کی توحید کو بیان کرو، ورنہ شکر کی نسبت مخلوق کی طرف ہو جائے گی. شکر کی نسبت مخلوق کی طرف، کہ شکر کی نسبت مخلوق کی طرف ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے، ہر چکر میں. جی ہاں، حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے ہر چکر میں. مشرکین نے یہ کہا، سوچا آپس میں کہ ان کو حجر اسود کا بوسہ بہت پسند ہے، لہذا ان سے ہم مطالبہ کریں گے کہ آپ بیت اللہ کا طواف تو کریں، عبادت تو کریں، لیکن جب آپ ہمارے بتوں کے سامنے سے گزرا کریں طواف کرتے ہوئے تو ان کے سامنے بھی جھکا کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. میری بات دھیان سے سننا. یہ کوشش ہر زمانے میں ہوگی
کہ مسلمان کی عبادات میں رکاوٹ پیدا کرو انہیں اپنے دین کی طرف جھکانے کے لیے، اپنے دین کی طرف جھکانے کے لیے، اور مسلمان کی ضروریات میں رکاوٹیں پیدا کرو اپنے دین کی طرف جھکانے کے لیے۔ سنو غور سے بات، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ مسلمان کی عبادات میں، مسلمان کی ضروریات میں غیر کیا کریں گے؟ رکاوٹ پیدا کریں گے۔ بہت جا کے بات سننی پڑے گی، سو کر بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ مسلمان کی دو چیزوں میں رکاوٹ پیدا کرو، ایک عبادات میں، ایک ضروریات میں، تاکہ یہ یوں سوچے کہ بھائی ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے تو ان کو بھی خوش کرو، جی ہاں، اور اللہ کو بھی خوش کرو، ان کو بھی سنو، ان کو بھی خوش کرو، اللہ کو بھی خوش کرو۔ ہاں، مسلمان سوچے، اس زمانے میں یہ سوچ ہے مسلمانوں کی کہ کوئی درمیانی راستہ نکالو، درمیانی کوئی راستہ نکالو تاکہ غیر بھی خوش ہو جائیں کہ ہماری بھی بات رہ گئی اور اللہ کو بھی راضی کر لیں گے۔ سنو غور سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر اسود کے بوسہ لینے میں رکاوٹ پیدا کی کہ ان کو اس سے روکو۔ یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں آپ حجر اسود کا بوسہ لینے دو، جنت کا پتھر ہے، ہاں جنت کا پتھر ہے، ہمیں بوسہ لینے دو، ہم رکاوٹ پیدا کریں گے۔ چنانچہ مشرکین نے آپ کو روک دیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لیں مگر ہمارے بتوں کے آگے سے جھک کر جائیں۔ یہ مطالبہ یہ مطالبہ آپ سے کیا تو آپ کو ہلکا سا خیال آ کر گزر گیا، ارادہ نہیں دل سے، کہ دل کے ارادے کے بغیر، دل کے ارادے کے بغیر، عمل کے بغیر، صرف ظاہری اشارہ اگر کر دوں، دل میں تو ایمان ہے، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں شرک سے محفوظ، لیکن اگر ظاہری اشارہ کر دوں بغیر دل کی چاہت کے، صرف سر سے اشارہ، اور یہ لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں کہ ہاں ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا۔ مسلمان یہ بھی سوچتے ہیں کہ بغیر ظاہری طور پر انہیں کچھ کر کے دے دو، یہ مطمئن ہو جائیں تو ان کا مطالبہ پورا ہو جائے گا، ہمارا دین کا کام پورا ہو جائے گا۔ تو آپ کو ہلکا سا خیال آیا کہ اگر صرف سر سے اشارہ کر دیا جاوے، اور یہ خیال آ کے گزر گیا، آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں، اس خیال کو آپ نے پکایا نہیں۔ سنو، یہ خیال آیا گزر گیا، آپ اس خیال کو پکایا نہیں کہ آپ سوچتے کہ میں نعوذ باللہ ایسا کروں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا تھا کہ آپ تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے، دل سے نہیں بلکہ صرف سر کے اشارے سے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ سخت بات ہے، اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو
دگنا عذاب دنیا میں دے، دگنا عذاب آخرت میں دے. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد